السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوڈھیا RHN چینل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا آمنوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. میرے نوجوان ساتھی فضیلت الشیخ محی الدین محمدی حفظہ اللہ، میرے دوسرے نوجوان بھائی، جگری بھائی فضیلت الشیخ قاری ذکاء اللہ محمدی حفظہ اللہ، اور بھولو ٹاڑ کی اس مسجد کو اور اس گاؤں کو سالوں سے سنبھالنے والے ہمارے بھائی حافظ محمد مبارک حفظہ اللہ، اور آپ تمام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوانوں اور میری ماں بہنوں، اس سے پہلے ایک مرتبہ یہاں ایک عقیقہ ہوا تھا، شاید حافظ مبارک صاحب اس وقت تھے کہ نہیں تھے، مجھے یاد نہیں ہے، تو آنا ہوا تھا، اور انہوں نے اس بار بھی فون کیا تو چلا آیا۔ ہم لوگوں کے پاس کوئی ناز نخرا نہیں، بہت سارے لوگ ہیں پہلے تو اس طرح کے چھوٹے جلسوں میں آنا نہیں چاہیں گے، اور اگر آنا بھی چاہیں گے تو کہیں گے کہ ایسی گاڑی 4 چکے والی ہوگی، تو جب گاڑی سے واپس جائیے گا اور کھپڑے کے مکان میں رہیے گا، وہاں کہاں سے اے سی رہے؟ جھاڑا پھرنے کے لیے لوٹا لے کر کے جائیے گا، وہاں کون سی اے سی رہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے: لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ وَفِي رِوَایَةٍ أُخْرَى وَمِنْ مِائَةِ حُمْرِ النَّعَمِ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن بھیجا۔ یمن سعودی عرب کے سائڈ میں ہے، یمن ایک ملک ہے، وہاں بھیجا تبلیغ کے لیے، اور بھیجتے وقت اللہ کے رسول نے کہا کہ جا رہے ہو، سنو، تمہاری بات پر اگر ایک آدمی، پورا علاقہ نہیں، پورا گاؤں نہیں، پورا محلہ نہیں، پورا گھر نہیں، پورا خاندان نہیں، پورا سماج نہیں، پورا علاقہ نہیں، ایک آدمی اگر درستگی پر آ جائے گا، راہ راست پر آ جائے گا، مذہب اسلام کو مان لے گا، غلط چیزوں میں مبتلا ہوگا، اس سے وہ بچنا شروع کر دے گا، تو آج کے حساب سے حدیث کا ترجمہ ہوگا کہ 100 اسکارپیو سے بہتر ہے۔ یعنی آپ کہیں جلسہ میں جائیں، جدید والا بڑا جلسہ ہو، اور وہاں آپ کو 100 اسکارپیو دیا جائے، اور ایک آدمی بھی کھینی نہ چھوڑے، ایک آدمی بھی جھنڈا اٹھانے سے محرم میں ہے اس کو نہ چھوڑے،
ایک بھی آدمی غلط کام کو نہ چھوڑے، اور آپ کو تقریر کرنے پر کتنی گاڑیاں ملے؟ 100 اسکارپیو، اس سے بہتر ہے یہ ایک آدمی اگر آپ کی بات مانے۔ تو اب یہ ہم لوگ ہمیشہ اگر یہ کھوجیں کہ وہ جرجیس والا مجمع ہو بہت بڑا، وہاں دھاڑیں گے، لوگ دیکھیں گے، شو بازی ہوگی، نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بڑے کسی بھی مجمع کو سوائے حجۃ الوداع کی، آخری حج جو آپ نے، اور آخری اور اول بھی ہے، آخری حج جو آپ نے 10 ہجری میں کیا تھا، 1 لاکھ سے زیادہ مجمع تھا صحابہ کرام کا، اور اس کے چند مہینوں کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے کبھی بھی اتنے بڑے مجمع کو آپ نے خطاب نہیں کیا۔ نکل گئے، طائف کی طرف نکل گئے۔ بھائیو، یہ ہم لوگ جہاں یہ جس گاؤں میں آئے ہیں، یہ طائف ہی سب سے آنے کے لیے اتنی مصیبت، یعنی راستہ جس ڈھنگ سے ہے، اس کے حساب سے آپ سمجھیے کہ اس زمانے کا طائف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانے کے لیے چلے گئے تو وہاں کے لوگوں نے مارنا شروع کیا۔ 1 منٹ کے لیے سوچ لو کہ ایک اجنبی آدمی اس گلی سے گزر رہا ہے اور دونوں طرف نوجوان کھڑے ہیں، مار رہے ہیں دونوں طرف سے۔ ذرا 1 منٹ کے لیے خاکہ ذہن میں بیٹھا لو کہ کتنی بڑی مصیبت ہو سکتی، کتنی مشکل گھڑی ہوگی، دونوں طرف سے پتھر مارا جا۔ کیا کہنے کے لیے گئے تھے؟ صرف اتنا کہنے کے لیے گئے تھے کہ لوگوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ صرف اتنا ہی کہنا ہوا کہ پڑھ دو کلمہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور اللہ کے رسول جو میں بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، مجھے اللہ کا پیغمبر مان لو، رسول مان لو۔ اتنی سی بات لوگوں نے مارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مار کھاتے کھاتے، سوچئے، مار کھاتے کھاتے تھک جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، مار کھاتے کھاتے کتنا مارا ہوگا سوچ لیجیے، بیٹھ جاتے ہیں۔ طائف کا 2 نوجوان آتا ہے، پھر پکڑ کر کے کھڑا کرتا ہے اور پھر پتھروں سے مار رہا ہے۔ سوچئے، آج ہم مسلم گھرانوں میں ہوتا یہ ہے کہ اگر لڑکے نے بات ماننا، ماں باپ کی بات ماننا تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیا کسی وجہ سے، ہو سکتا ہے ایسا، ماں باپ فوراً بد دعا دے دیتے ہیں، میری زندگی میں تو مر جائے، تو حادثے کا شکار ہو جائے، تو ایکسیڈنٹ میں مر جائے، اللہ تمہیں اولاد نہ دے، تم ایسا ہو جاؤ ویسا ہو جاؤ، معاف کیجیے گا۔ میں والدین کو تاکید کرنا چاہتا ہوں، زبان سے ایسی بات کبھی نہیں نکالیے، اس لیے کہ اگر والدین اپنے بچوں کو بد دعا دے دیں گے تو فوراً وہ بد دعا قبول ہو جائے گی، فوراً بد دعا قبول ہو جائے گی۔ اس لیے والدین کی ذمہ داری بنتی ہے ہرگز بد دعا نہ دے۔ اور نوجوانوں، میں تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ والدین کی خدمت کرو، والدین کی خدمت میں جنت۔ اگر کوئی آدمی یہ جان لے، سوچ لے کہ بغیر والدین کی خدمت کیے ہم جنت میں چلے جائیں گے، تو یہ کبھی بھی ہونے والا نہیں۔ بات آ گئی ہے تو ایک چیز میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ حج کا موقع ہے۔ یمن کا میں نے نام لیا بھی، ایک آدمی یمن سے اپنی اپاہج ماں کو، دونوں پیر کی لنگڑی ماں ہے، بوڑھی ماں ہے، اس کو ایک نوجوان کندھے پر بیٹھائے ہوا ہے اور خانے کعبہ کا طواف کرا رہا ہے۔ آپ میں سے کوئی اگر حج کرنے گئے ہوں گے پتا ہوگا، اور نہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر کلمہ پڑھنے والے کو حج نصیب کرے۔ خانے کعبہ ہے جس کی طرف ہم لوگ رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، جیسے ہم لوگ پورب میں رہتے ہیں تو پچھم رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، جو خانے کعبہ کے مکہ کے پچھم رہتے ہیں وہ پورب کی طرف رک کرتے ہیں، اور جو اتر رہتے ہیں وہ دکھن کی طرف رک کرتے ہیں، اور جو دکھن رہتے ہیں وہ کدھر رک کرتے ہیں؟ اتر کی جانب، خانے کعبہ کی طرف رک کر کے نماز کندھے پر اٹھائے ہوئے ہیں، اور خانے کعبہ 7 چکر لگانا پڑتا ہے، 7 چکر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے یہ حجر اسود کا جو کونا ہے وہ اس میں ہاتھ اٹھا کر کے طواف شروع کرنا ہے اور چکر لگانا ہے، 1-2 چکر نہیں 7 چکر لگانا۔ اور اتنی بھیڑ رہتی ہے جب دبو گے تو لگے گا کہ جان نکل جائے گی،
وہاں ایک نوجوان اپنی بوڑھی ماں کو، اپاہج لنگڑی ماں کو کندھے پر بیٹھا کر کے خانے کعبہ کا طواف کرا رہا ہے۔ ایسے موقع پر حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ ہیں، ان کے لڑکے حضرت عبداللہ سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ ہر آدمی سوچتا ہے کہ اچھا آدمی ہے، بڑا آدمی ہے، اپنے بچے کو دکھاتا ہے کہ یہ میرا بچہ ہے، اسے ذرا ایک آپ کوئی سورہ پڑھ لیجیے، سن لیجیے، کوئی دعا سن لیجیے، کچھ سن لیجیے۔ وہ نوجوان سوچتا ہے کہ یہ عبداللہ بن عمر ہیں، ذرا میں ان کو گواہ بنا دیتا ہوں۔ وہ نوجوان کہتے ہیں عبداللہ بن عمر یہ میری ماں ہے اور میں معمولی دور سے نہیں، یمن سے آیا ہوں۔ بارڈر مکہ سے یمن کا بارڈر 3000 کلومیٹر دور ہے آج کے حساب سے، اور بارڈر ہی کے رہنے والے نہیں ہوں گے، کچھ اندر کے بھی رہنے والے ہوں گے، تو کم سے کم 3000 کلومیٹر سے پیدل اپنی ماں کو کندھے پر بیٹھا کر کے حج کرانے کے لیے لے کر کے آیا ہوا تھا۔ اور طواف کراتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا کہ اے عبداللہ بن عمر، یہ کندھے میں جو ماں ہے، یہ عورت ہے جو اپاہج ہے، لنگڑی ہے، یہ میری ماں، میری ماں، اور میں طواف کرا رہا ہوں، حج کرانے کے لیے لایا ہوا ہوں۔ ایک بات کے لیے آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں، حشر کے میدان میں قیامت کے دن رب ذوالجلال اگر پوچھ دے کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے لنگڑی اور اپاہج ماں عطا فرمایا تھا، چلنے پھرنے سے مجبور ماں عطا فرمایا تھا، بوڑھی ماں عطا فرمایا تھا، تم نے اس کا حق ادا کیا کہ نہیں ہے؟ کیا؟ اگر اللہ تعالیٰ پوچھ دے تو کم سے کم عبداللہ بن عمر گواہی دے دے گا کہ ہاں میں گواہ ہوں، یہ خانے کعبہ کا طواف کرا رہا ہوں، اس مقصد سے گواہ بنانا چاہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جواب دیتے ہیں، وہ نوجوان کہتا ہے کہ اے عبداللہ بن عمر گواہ بن جائیے کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا۔ کیا کر دیا؟ ماں کا حق ادا کر دیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جواب دیا، میری آواز جہاں تک جا رہی ہو ذرا غور سے سنیے گا، قیامت کے دن یہ عذر نہ بنے کہ ہم کو بتانے والا کوئی نہیں آیا تھا، سمجھانے والا کوئی نہیں آیا تھا۔ میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ یہ چوکی، یہ مائک، یہ زمین، یہ آسمان اور یہ مکانات، یہ ساری چیزیں اس دن گواہ بنا کر کے آئیں، ساری چیزیں گواہی دیں۔ مثال کے طور پر آج کل ہم لوگ موبائل نکالتے ہیں اور فون لگایا تو کیا بتاتا ہے کہ موبائل آپ کا کوریج ایریا سے باہر ہے، کا کوئی وہاں آدمی بیٹھا ہوا ہے، وہاں دیکھ رہا ہے کیا کہ وہ آدمی بھی پیشاب کر رہا ہے، اس لیے کوریج ایریا سے باہر۔ تو یہ آسان سی چیز ہے۔ کل قیامت کے دن یہ زبان پہ ٹیپ چپکا دیا جائے گا، یہ ہاتھ گواہی دینا شروع کر دیں گے، یہ پیر گواہی دینا شروع کر دیں گے، یہ شجر و حجر، یہ درخت، یہ چرندے، یہ پرند، یہ چڑیا گواہی دینا شروع کر دیں گی۔ کہاں بھاگ کر جاؤ گے؟ آدمی یہاں دنیا میں سوچتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، گھنگرا چڑا لیا، جھینگا چڑا لیا، کریلا چڑا لیا، جوڑا چیر کر کے لے آیا، دھان سورج کر کے دکان میں بیچ دیا، یہ سب کرتے، سب کرتے۔ جب تک حرام کا قطرہ یہ جسم میں گردش کرے گا، مان لیجیے کہ رسگلہ چڑا لیا دکان میں، کسی کا ایک گلاس دودھ چڑا لیا، اس سے جو خون پیدا ہوگا نا جسم میں، جب تک وہ خون گردش کرے گا آپ کی نماز قبول نہیں، آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ ایک آدمی کہتا ہے اللہ کے رسول ہاتھ کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں، رب ذوالجلال سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ بیٹا دے دے، یا اللہ بیٹی دے دے، یا اللہ دولت دے دے، یا اللہ ثروت دے دے، لیکن دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جوتی حرام کی ہوگی، موزہ حرام کا ہوگا، پاجامہ حرام کا ہوگا، کرتا حرام کا ہوگا، پیٹ میں جو کھائے ہوئے اور ڈالے ہوئے ہو وہ حرام کا ہوگا، سارا کردارہ تمہارا حرام کا ہوگا۔ دعا کرو گے فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ، کہاں سے دعا قبول ہوگی؟ کہاں سے قبول ہوگی؟ اس لیے یہ سب سوچیے۔ وہ نوجوان کہتا ہے اے عبداللہ بن عمر گواہ رہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر جواب دیتے ہیں کہ سنو، جب تم جنم لے رہے تھے، پیدا ہو رہے تھے، اور ظاہر ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہر عورت کے لیے اس وقت ادھر حیات اور ادھر موت، اور بیچ میں وہ عورت ہوتی، بیچ میں وہ عورت ہوتی۔
نہ زندگی کا کوئی پتہ ہے نہ موت کا پتہ ہے. کسی کو گارنٹی اس وقت نہیں کہ ولادت صحیح ڈھنگ سے ہو پائے گی کہ نہیں. اتنے زور سے درد کے جھٹکے لگتے ہیں. ماں اور بہنوں کو پتا ہو, آپ پوچھیے ان سے تاکہ آپ کے دل میں احساس ہو ماں اور بہنوں کا درجہ کیا ہوا ہے, ماں اور بہنوں کا مقام کیا ہے, ماں اور بہنوں کی حیثیت کیا ہے. یہ دل میں اسی وقت بات سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ. پوچھا تو حضرت عبداللہ بن عمر نے جواب دیا کہ یمن سے لے کر کے آئے ہو, خانہ کعبہ کا طواف کرا رہے ہو, لیکن تمہاری پیدائش کے موقع پر جنم لیتے وقت تمہاری ماں کو جو مختلف ایک درد کا جھٹکا نہیں کئی درد کے جھٹکے لگے ہوں گے, کئی بار درد ہوا ہوگا, ابھی ایک بھی درد کا حق ادا نہیں ہوا ہے. دیکھا, اس لیے میرے بھائیوں والدین کی خدمت کرو, ان سے دعائیں لو, انشاءاللہ وہ دعا دیں گی. ماں اگر ہے دعا دیں گی, باپ ہے دعا دیں گے, تو انشاءاللہ العزیز آپ کی زندگی میں بھلا, آپ کی اولاد میں برکت ہو, آپ کی تجارت میں برکت ہو. اور اگر بد دعا دے دی تو فوراً بد دعا قبول ہو جائے گی. اس لیے میں یہی کہہ رہا تھا کہ بد دعا سے بچنا چاہیے. والدین کو اور اولاد کو چاہیے کہ کبھی بھی یہ نوبت نہ آئے. قرآن کہتا ہے لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما, کہ والدین اگر کوئی بات کہتے ہیں تو اوہ بھی نہ کہو. ہم لوگ تو ڈانٹ دیتے ہیں, جھڑک دیتے ہیں, فلا کر دیتے ہیں. میں ابھی آ رہا تھا, میری ماں والدہ بوڑھی ہو گئی. گھر میں والد نہیں ہے, والدہ. دروازہ ان کا بند تھا, میرے ہی ساتھ رہتی ہیں, ان کا دروازہ بند تھا. لیکن میں نے یہ سوچا, رات کو پھر ابھی یہ لوٹ کے چلا جا تقریر کر, ان کو پتا بھی نہیں چلتا کہ میرا بیٹا آیا اور کہاں گیا. صبح پھر میں نظر آ جاتا. لیکن اگر کہیں پتا چل جائے کہ میرا بیٹا بھولو ڈان تقریر کرنے کے لیے گیا ہے اور مجھے بول کر کے نہیں گیا تو میری ماں ناراض ہو. اس لیے ہیلمٹ لگا کر کے گاڑی میں نے کھڑی کی اور دروازہ کھولا اور اندر گیا, جا کر کے والدہ سے کہا کہ میں جلسے میں جا رہا ہوں. کہا بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا بھولو ڈال جا رہا ہوں. کہاں ہے وہ جگہ؟ میں نے کہا برآباد کے بغل میں ہے. کہاں کھلا ہے؟ کہا بار بیٹا جاؤ, اللہ تعالیٰ تم کو تمہارے ساتھ بھلا دعا. کیا لگا مجھے بتائیے, کیا لگا؟ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں, پکوڑی چرا کر کے لا کر کے ادھر بیٹوں کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ببوا کھانا, دادی کو مت دکھانا, دادا کو مت دکھانا. اور ماں اور بہنیں سنو, میری نوجوان ماں اور میری نوجوان بہنیں تم سنو, تمہیں خاص طور سے سننا ہے. تلک الایام نداولها بین الناس, ہر ایک کے لیے زمانہ لوٹ کر کے آنا ہے. ابھی آپ نے اپنے بچے کو فارمولا سکھایا کہ بیٹا چھپا کر کے کھانا, کس سے؟ دادا اور دادی سے. کل وہ دونوں جمع ہوں گے, دادا دادی کون بننے والا ہے؟ یہی موٹا اور یہی موٹی کل جو ہے دادا دادی بننے والا. تو ٹریننگ تو آپ نے دے دی ہے, کیسے چھپا چھپا کر کے رسگلہ کھلایا تھا, کیسے چھپا چھپا کر کے پیڑا کھلایا تھا, کیسے چھپا چھپا کر کے ان لوگوں کو دیا تھا. کل وہ کر کے اور چھپا کر کے دیں گے. میرے بھائیوں, اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے. آئیے بات آ گئی, ایک بات اور بتا. ایک آدمی نے, افسانہ ہے, ایک آدمی نے کیا کیا, اپنے باپ کو گھوڑے سے باندھا, پیر باندھ دیا, ہاتھ باندھ دیا اور گھوڑے سے باندھ دیا اور گھوڑے پر بیٹھ گیا بیٹا. یعنی سمجھ لیجیے بلیٹ باندھ دیا رسی سے اور بلیٹ کے پیچھے باندھ دیا اور بیٹا دھڑ 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 کر کے چلانا شروع کر دیا. جب وہ بیچ سڑک پہ پہنچا تو باپ نے کہا کہ بیٹا رک جاؤ. بیٹا بیٹھا ہوا ہے بلیٹ پر اور باپ کو گھسیٹتا ہوا یہ اوپر کھابڑ, یہ پتھر والی زمین پہ گھسیٹتا ہوا لے گیا. وہاں جانے کے بعد گھوڑے سے باندھ کر کے جب گھسیٹنا شروع کیا, ایک جگہ تک جب پہنچا تو باپ نے کہا بیٹا رک جاؤ. کہا کیوں؟ چھل گیا جسم گیا, درد برداشت نہیں ہو رہا کیا؟ کہ نہیں ویسی بات نہیں ہے, بات اصل یہ ہے کہ میں نے اپنے باپ کو یہیں تک گھسیٹا. آج مجھے اس کی سزا مل رہی ہے. مجھے لگتا ہے کہ اگر تو لے گیا عیدگاہ موڑتا ہے
تو تمہیں جامتڑا تک تیرا بیٹا گھسیٹے گا، بیٹوا میرا ہی ہے اس لیے درد بڑا۔ دیکھا میرے بھائیوں، اس لیے والدین کی دعائیں دیا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ بدعا نہیں دینی چاہیے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف والوں کو سمجھانے کے لیے جب گئے، دونوں طرف سے مارا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے یہ پتھر کھائے، پھنس کر کے جسم سے خون رستا رہا ہے اور جوتا خون سے بھر گیا، دونوں طرف سے مار رہا ہے۔ بیٹھ جاتے ہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں طرف سے تو نوجوان اٹھاتا ہے اور کہتا ہے پھر پتھر مار۔ جب وہاں سے نکل کر کے کچھ دور جاتے ہیں، فرشتہ آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتا ہے فرشتے کو کہ جاؤ، جا کر کے رحمت للعالمین کو کہہ دو کہ اگر اجازت ہوگی تو طائف والوں کو پیس دیا جائے چٹنی کی طرح۔ دو پہاڑ کے بیچ میں وہ بستی آباد تھی۔ فرشتہ آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کے اوپر اتنا ظلم ہوا، رب ذوالجلال نے مجھے بھیجا ہے، آپ کا حکم ہو، اجازت ہو تو دونوں پہاڑ کو لا کر کے سٹا دوں اور رگڑ دوں ایسے کر کے کہ پورا طائف والا پیس جائے چٹنی کی طرح۔ آج اسلام کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ دنیا میں گالی دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دہشت گرد مذہب ہے۔ اتنا ستایا گیا، کیا ہوتا آج کی دنیا کی حکومتیں کیا کرتی؟ آج کا انسان ہوتا تو کیا کرتا؟ خوش ہو جاتا کہ جاؤ پیس دو تاکہ دنیا والوں کے لیے عبرت بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ کہا کہ یہ نہیں جانتے ہیں، ان کی نسلیں، ان کی اولاد جانے کی۔ اے اللہ، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کے لوگوں کو ہدایت نصیب فرما۔ اس لیے کہ یہ جانتے نہیں، سمجھتے نہیں، اس لیے یہ نادانی کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کس طریقے سے اسلام ہم تک پہنچا ہے، اور اگر ہم اس کے باوجود وہ کام کریں جس کا ثبوت اسلام میں نہیں ہے تو کتنا خراب لگے گا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ہم سب اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایمان والے ہیں، اور جب پہلا بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اگر سسرال میں پیدا ہوا لانا ہے تو فجر سے پہلے لانا ہے۔ چلیے مریض کی آواز نہیں آنی چاہیے، وہ کہا جس نے اولاد دیا حفاظت کرنے والا وہ ہے، حفاظت کرنے والا وہ ہے۔ اور یاد رکھیے یہ روح جو ڈالی جاتی ہے نا انسان میں، ماں کے پیٹ میں بچہ کرکٹ کھیلتا ہے، سکس مارتا ہے، چوکا مارتا ہے، فیلڈنگ کرتا ہے، کیچ کرتا ہے، ماؤں کو پتا ہوگا، دیکھیے گا ایسے کر کے بیٹھ جاتے کیونکہ پیر چلا دیا پیٹ میں بچہ۔ روح ڈالے جانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ دیتا ہے وہ کیا کھائے گا، کیا کمائے گا، کیا کرے گا، کب مرے گا، کب زندہ ہوگا۔ 2020 میں مر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے روح ڈالنے سے پہلے لکھ دیا کہ کب مرو گے، کہاں مرو گے، اور 2020 میں مر رہے ہیں۔ اگر اجازت ہوتی نا تو ہم علماء سب ایک ایک ہے 3 اور دیا بیسے میں۔ کیسے پتا چلا؟ میرے ایک رشتے دار کے یہاں شادی، میں نے پوچھ لیا کہ بھائی کب شادی؟ کا نہیں 2021، 1 سال بعد، 21 ہو کیا جائے 1 سال بعد۔ ساتھیوں کہا اس لیے کہ ایک لڑکی کا، میں نے 3 جو جگہ رشتہ لگا ہے، ایک لڑکی کا باپ آیا اور کہا کہ نہیں سمجھی شادی نہیں ہوگی، اگر آئندہ سال کیجیے گا تو۔ کہا کیوں؟ کہا کہ فیس ہوئی۔ کیوں نہیں مر جاتا تو حرام کھور؟ تو زمین پر بوجھ رکھ کر کے کیا کرے گا؟ شرک کرے گا، بدعت کرے گا، بھلا کرے گا، تو 20 میں شادی کریں گے تو مر جائے۔ آئیے سناتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی۔ سب سے پہلے یہ بات سن لیجیے، اللہ رب العالمین کی ذات کے بعد نہ کسی فرشتے کا وہ درجہ ہے، نہ کسی نبی کا ہے، نہ آدم کا، نہ ہوا کا، نہ نوح کا، نہ موسیٰ علیہ السلام کا، نہ ابراہیم کا، نہ اسرائیل علیہ السلام کا، نہ اسرافیل علیہ السلام کا، نہ جبریل امین کا، کسی بھی
فرشتے کا اور نبی کا وہ درجہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین کی ذات کے بعد اگر کسی کا درجہ اور مقام ہے تو ہمارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اور مقام. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام دیا کہ ابوبکر صدیق ذرا عائشہ کی شادی مجھ سے کر دو. تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ بھائی لگے گا. تو کہا کہ نہیں بھائی نہیں, دینی بھائی, اور دینی بھائی تو کل کے کل مومن آپس میں بھائی ہیں. بہرحال شادی ہوئی. کس مہینے میں شادی ہوئی ہے یاد رکھیے گا, شوال کے مہینے میں شادی ہوئی. رمضان کے بعد جب چاند نظر آتا ہے جس میں ہم لوگ عید مناتے ہیں اس مہینے کا نام ہے شوال, عربی مہینے. زمانے جاہلیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آنے سے پہلے ایک مرتبہ ایک وبا آئی تھی, طاعون کی بیماری آئی تھی. طاعون ایک بیماری تھی اس زمانے میں, ایک بیماری آئی تھی جس کی وجہ سے بستی تباہ ہو گئی تھی, برباد ہو گئی تھی, لوگ ہلاک ہو گئے تھے, مر گئے تھے. اور یہ بیماری شوال کے مہینے میں آئی. تو جب بیماری ختم ہو گئی, وبا ختم ہو گئی, تو لوگوں نے کیا کیا کہ اس مہینے میں شادی کرو گے تو پھر بیماری آ جائے, اس لیے شوال میں شادی نہیں کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی شوال میں ہوتی ہے. ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہے, بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ میری شادی شوال کے مہینے میں ہوئی. معلوم تھا نا حضرت عائشہ کو, جا کر کے عورتوں میں تقریر کرتی تھی, لوگوں میں بیان کرتی تھی کہ سنو میری شادی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کس مہینے میں ہوئی, شوال کے مہینے میں. اور چھوٹی تھی, 6 سال کی عمر میں شادی ہوئی, اور 9 سال کی جب ہوئی تو رخصتی ہوئی. رخصت ہو کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئی. اتفاق سے جس مہینے میں رخصتی ہوئی, اللہ کا کرنا دیکھیے, وہ شوال کا مہینہ. میں عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اے عرب والے سنو, اے زمانے جاہلیت کا عقیدہ رکھنے والوں سنو, قیامت کے صبح تک اگر کوئی آدمی نحوست کا عقیدہ رکھے, بد عقیدہ رکھے, مرنے کا عقیدہ رکھے, وبا کے پھیلنے کا عقیدہ رکھے, اور دنیا سے ناپید ہو جانے کا عقیدہ رکھے, تو سنو میری شادی اللہ کے رسول سے شوال کے مہینے میں ہوئی, رخصتی شوال کے مہینے میں ہوئی. ذرا پتا کر کے دیکھ لو کہ نبی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر عائشہ سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ اور کون مرا دونوں میں سے؟ نہ عائشہ مری, نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرے, بلکہ تمام بیویوں میں سب سے زیادہ چہیتی بیوی بن گئی. کون؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابھی سوچ رہے کہ 20 میں شادی ہوگی تو جو ہے ہمارے بیٹیا مانتے کام. اچھا سنیے, ایک چیز سنیے, کتنی یہ سب کچھ کر لیتے ہیں, اور آج تک کسی آدمی نے یہ مسئلہ نہیں پوچھا ہے ہم لوگوں سے کہ 2020 کے متعلق ایسا سن رہے ہیں, آپ لوگ پڑھے لکھے آدمی ہیں, بتائیے کیا مسئلہ ہے. میرے بھائیوں, یہ عقیدہ اگر آپ نے رکھا یہ شرک ہے, شرک. اور آج دیکھ لیجئے, جائیے گا تو آج ہر طرح سے شادیاں چل رہی ہیں, کارڈ چھپ رہے ہیں. ابھی میں یہاں آنے کے لیے جب گھر پہنچا تو میرے بھائی نے بتایا کہ فلاں جگہ دعوت ہے, 4 بھائی کی دعوت ہے, تو 4 بھائی. میں نے سن لیا کہ ٹھیک, لیکن میں نے دل میں کہا کہ میں جانے والا نہیں ہوں, میں جانے والا نہیں ہوں. میرے دل نے سوچ لیا کہ مجھے نہیں جانا ہے اس شادی میں, اس لیے کہ طے ہے کہ بیڑا باندھنے کے زمانے میں, دھان کٹنی کرنے کے زمانے میں, پٹائی کرنے کے زمانے میں آدمی کو برتو کرنے کی فرصت نہیں ہوتی تھی, اور ابھی شادی کرنے کی فرصت نکل آئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دسمبر کے بعد جب جنوری شروع ہو جائے گی تو یہ سارے کے سارے مرنے والے ہیں, اس لیے پہلے بھی آتا تو میں کیوں بدعت کا کھانا کھانے جاؤں, میں کیوں شرک کا کھانا کرنے جاؤں, میں کیوں غلط کھانا کھانے جاؤں. جاؤ, تمہیں کرنا ہے تو جو کرنا. اس لیے اور عورتیں آج کل تو سب سے بڑی مفتیاں عورتیں ہوا کرتی, لگتا ہے کہ سب اسی کو شریعت یاد ہے.
بیٹے کو لے کر کے جا رہی ہیں تو کوئلہ کو جیب میں بھر دیا کہ کوئلہ اس کے بیٹے کی حفاظت کرے، اور جب موڑ لے کر کے جاتی ہو بیمار پڑتا ہے، اور چارپائی پر جب بچہ لیٹا ہوا ہوتا ہے اور آنسو پوچھتے پوچھتے تمہاری سالی مل جاتی ہے، تو کائے نہیں کوئلہ ہی چھپا دیا تھا اس کے پیچھے تاکہ بیمار نہیں پڑتا بچے۔ یہ کوئلہ اور کوئلے کا کوئی چکر نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی آتا ہے اور ایک بچے کے ہاتھ میں ایک کڑا باندھا ہوا ہے لوہے کا۔ کہا یہ کیا چکر؟ تو کہا یہ ہے کہ بیماری سے بچنے کے لیے اسے بیماری نہیں ہو۔ یا اللہ، اس لوہے کے اندر اتنا پاور کہ یہ بیماری کو روکتی۔ MBBS ڈاکٹر تھے، ہم لوگ موٹر سائیکل کی کندھے میں سانٹ لیتے کاغ لیتے، ارے اسے موٹا لوہا ہوگا، یہ لٹکا لیا ایسے کر کے کہ کچھ نہیں ہوگا، لوہا ہے، پورے خاندان کو بچا لو، موٹر سائیکل لٹکائے ہوئے گھومتے۔ ارے اگر لوہے کی وجہ سے اگر کوئی آدمی بچتا، آج کل سڑک میں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، لوہے پر بیٹھے ہوئے ہو، موٹر سائیکل پر بیٹھے ہوئے ہو، ٹرین پہ بیٹھے ہوئے ہو، بس میں بیٹھے ہوئے ہو، وہ سرابر لوہا ہے، تو آج ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا اگر لوہے میں بچنے کے لیے کوئی چیز ہوتی۔ یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کوئی ضرورت پوری کرنا چاہے اور بدشگونی برا سوچ کر کے اور برا مان کر کے اگر وہ ضرورت وہ پوری نہیں کرتا ہے، وہ کام نہیں کرتا ہے، وہ رکا رہتا ہے کہ یہ وہ پار ہو جائے گا، فلاں چیز ہو جائے گی، تب جا کر کے میں وہ ضرورت پوری کروں گا، شرک کیا وہ شرک کیا۔ دیکھے گا ہندو ڈرائیور ہے، گاڑی لے کر کے جاتا ہے، ایک بلی گزر گئی، بس روک دیا، اب مرنے والا ہے، وہ بلی یہ سب کو مار دے، تو بلا کا ہے کیا لیا ہے بوکا؟ وہ اتنی بڑی بلی پورے بس کو الٹا سکتی ہے، تو گیڑا کی طرف بیٹھا ہوا ہے، اس کو سنبھال نہیں سکے گا، تو مر جاؤ نے کہیں پوری ضرورت کی کر مر جاؤ، سوچنا چاہیے۔ دیکھیے معمولی سی بات، ایک بلی جب پورے بس والوں کو مار سکتی ہے تو اتنا بڑا موٹا موٹا اس میں بلا بیٹھا ہوا ہے تو کس دن کے لیے بیٹھے؟ ایک گاڑی نہیں روک سکتا۔ بلی کے اندر اتنا پاور ہے کہ مار دے تو آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں یہ سب غلط ہے۔ گاڑی سے چلتا ہوں، بلی گزرتی ہے، دیکھتا ہوں کہ میرے پیچھے کوئی آ رہا ہوگا، سوچ رہا ہوگا مولوی صاحب آگے مرے گا۔ ارے مولوی صاحب اسی دن مرے گا جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دن موت فکس کر رکھی ہو۔ نہ موت اس سے پہلے آنے والی ہے، نہ اس کے بعد آنے والی ہے، نہ ایک سیکنڈ پہلے آئے گی، نہ ایک سیکنڈ بعد میں آئے گی، چاہے جو ہو جائے، جتنا آدمی سوچ لے، جس طریقے کی بات سوچ لے۔ اب دیکھیے پورے مکہ والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے لگ گئے تھے، سب تلاش کرنے کے لیے نکلے ہوئے تھے، اور انعام تھا 100 اسکارپیو کا، 100 اونٹ کا انعام، کہ جو پکڑ کے لے آئے گا یا سر کاٹ کر کے لے آئے گا 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ غارِ ہرا میں، غارِ ثور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، وہاں گئے لیکن پتہ نہیں چلا کہ اللہ کے رسول ہے، اللہ حفاظت کرنے والا۔ آئیے جب بات آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کی کیسے حفاظت کرتا ہے، ایمان والوں کو کیسے بچاتا ہے، ایک واقعہ سناتا ہوں، مستدرک حاکم کی حدیث ہے۔ صحابہ جہاد کرنے کے لیے گئے، اگر ہم لوگوں کو جہاد میں لائن لگا کر کے کھڑا کر دیا جائے تو سب جنس میں پیشاب کر دے گا۔ اس زمانے میں جہاد کیسے ہوتا تھا جانتے ہیں؟ ایک سب وہ لگی، دوسری سب لگی، تیسری سب لگی، ادھر جس سے مقابلہ ہے ان کی سب لگی، اور جیسے ایک بولر اور ایک بیٹسمین سامنے ہوتا ہے، لگا تو ٹھیک نہیں، تھوڑا جھڑ جائے گا ہے، یا وہ سکس بھی مارنا ہے، چوکا بھی مارنا ہے، جسم کو بھی بچانا ہے، اور بولر کا کام ہے کہ اس کو آؤٹ بھی کرنا ہے۔ تو دو آدمی ادھر سے ایک نکلتا تھا، ادھر سے نکلتا تھا، اور دونوں وہاں لڑتا تھا، اور اس کا مطلب یہ ہوا جو سک جائے گا، اور دوسرا کیا ہو جائے گا، جان سے ختم۔ اس طرح کی جنگ ہوتی تھی، اور یہ کہہ دیا جائے گا جس میں سب متلے گا کہ بھائی ابھی اس کی باری ہے، اب اس کے بعد میری باری ہے، بس ادھر سے اپنا بدوا رہا۔
وہ گنوار ہے. اس طریقے سے اس زمانے میں جہاد ہوا. صحابہ کرام جہاد کرنے کے لیے گئے, واپس آ رہے تھے تو بیچ میں ندی پڑتی تھی, سمندر پڑتا تھا, اور کشتی میں سوار ہوئے. اتفاق سے ہوا یہ کہ بیچ سمندر میں کشتی ٹوٹ گئی, ناؤ ٹوٹ گیا, کشتی ٹوٹ گئی, لوگ ڈوب گئے, کوئی بہ گئے, کچھ ہو گیا. ایک صحابی کیا کیے, ایک جو ٹوٹا ہوا پٹ تھا, چھلانگ تھا, اسی پر ٹیک لگا دیا اور جدھر سے ہوا چلے ادھر ان کو لے جا کر کے پہنچا دیا. جانا تھا برابر لے جا کر کے ادھر پہنچا دیا. اب ادھر جب کنارے لگے اترے ادھر, کئی دن کے بعد رات گزارا سمندر میں, دن گزارا سمندر میں, مچھلی بھی موجود, سانپ بھی موجود. ہم لوگ جب رات کو چلتے ہیں بجلی ہے ایسے کر کے لنگی اٹھاتے ہو کہ نہیں ڈر کے مارے؟ سانپ کا ڈر لگتا ہے, لنگی اٹھنے لگتے ہیں اور بڑھیا سے کاٹے گا کہ نہیں, لیکن ڈر لگنے کے بعد ایسا ہوتا ہے. پہلے ہوتا تھا کہ ڈر لگنے لگا چپل مار کھول رہا ہو, وہ سمندر میں رات گزارے اللہ پر ایمان. جب ایک کنارے پہنچے تو اب کہا کہ یا اللہ جنگل, ہزاری باغ کا جنگل شروع ہو گیا, جھارکھنڈ کا جنگل افریقہ تک پھیلا ہوا ہے. یہ جنگل لگاتار اتنا بڑا یہ جنگل ہے, یاد رکھیں. اور یہ آدیواسی لوگ جو ہیں, سنتالی لوگ جو ہیں, یہ آسٹریلیا کے باشندہ ہیں, اور یہی لوگ اصل ہندوستانی ہیں. جو آج لوگ کہتے ہیں یہ فنا یہاں کے ہیں, فنا یہاں کے ہیں, کوئی کہاں کے ہیں, یہ لوگ اصل یہاں کے باشندے ہیں, پرانے باشندہ یہی لوگ ہیں. اور ویسے دیکھا جائے تو سب سے پرانا باشندہ ہم لوگ ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے جنت سے اتارا تو اس وقت کا جو ہندوستان تھا سری لنکا میں اتارے گئے تھے ہندوستان. اور آپ لوگوں کے علم کے لیے بتا دوں, ہندوستان جو نام پڑا ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا. بہرحال تو وہ صحابی جب جنگل کے کنارے اترے تو دیکھا ہی کہ یہ جھاپڑ جو گردن میں جو بال ہوتا ہے وہ شیر ببر سامنے چلا آیا. ہم اور آپ ہوتے تو کئی وہ جنس بھگاتے, سن لو, پیٹ میں جتنا رہتا سب نکل جاتا ڈرتے. انہوں نے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے کہا, اے شیر تم مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں کھانے کے لیے آئے ہو, ٹھیک ہے, لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں جہاد کر کے آ رہا ہوں اور میں صحابی رسول ہوں. شیر نے کہا, دل میں کہا ہوگا, ابھی آگے سمجھ میں آ جائے گا, شیر نے کہا ہوگا میں آپ کا استقبال کرنے کے لیے آیا ہوں. وہ صحابی کہتے ہیں شیر آیا اور شیر نے ایک آواز لگائی اور جسم کو ایسے کیا, دم ہلایا اور پیٹھ کو ایسے کر دیا. صحابی کہتے ہیں کہ مجھے لگا کہ اس نے سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد کہا کہ میں تمہیں راستہ بتلانے کے لیے اور پہنچانے کے لیے آیا ہوں, پیٹھ پر میرے بیٹھ جاؤ. ہم لوگ نیا آدمی, میں ایک چیز بتاتا ہوں, میں نے مشاہدہ بھی کیا ہے, دیکھا ہے. زندگی میں کبھی گاڑی اپنے نہ خرید سکا ہو اور بیٹے کی جہیز میں گاڑی لیا اور بوڑھا پریکٹس کر رہا ہو سیکھنے کی, من کر رہا ہے بڑھیا کو لے کر کے کبھی مدھو پور گھمائے, جامتارا گھمائے, وہ گرے گا تو 4 پیر توڑتا ہے. ایک آدمی نے کہا کہ 4 پیر کیسے ٹوٹتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ 2 ٹوٹا جو بوڑھا کا کبھی درست ہوگا نہیں, وہ 2 ہو گیا, یہ لگایا تو وہ بھی کبھی ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا, وہ لکڑی والا 4 پیر. تو یہ معاملہ ہے. انہوں نے کیا کیا, کہا, شیر نے کہا آؤ بیٹھ جاؤ, اور میں بیٹھ گیا شیر کی پیٹھ پر, اور شیر لے کر کے مجھے چلنے لگا. یہ کوئی افسانہ اور کہانی نہیں, مستدرک حاکم میں یہ روایت موجود ہے. صحابی کہتے ہیں کہ مجھے لے کر کے وہ شیر چلتا رہا. جنگل پار کر کے جب ایک سڑک نظر آئی تو وہاں لے جا کر کے مجھے روک دیا اور پھر ایسے کر کے بیٹھ گیا اور زبان سے ایک آواز نکالی اور سر کو ہلایا. میں سمجھ گیا کہ اب وہ بتا رہا ہے کہ یہ راستہ پکڑ کر کے چلے جاؤ, اور مجھے الوداع کہا اور شیر پھر واپس چلا آیا. ایمان اسی کو کہتے ہیں. یہ مر رہا ہے 2020. کتنا بڑا ایمان تھا, سمندر سے بچا, شیر نے سواری کی, شیر نے پیٹھ میں بیٹھایا, اور 2020 میں شادی کرو تم پر. ہم لوگوں کو نہیں معلوم 2020 میں مرے گا یہ کیا ہوگا. زندگی بھر پڑھتے اتنا پڑھے کہ زبان کھس گئی.
لکھتے لکھتے یا گھٹا پڑ گیا اور سند سرٹیفکیٹ پانے والے شاگردوں کی صرف میرے سامنے زانو طلب طے کرنے والے، مجھ سے پڑھنے والے، سرٹیفکیٹ پانے والے طلبا کی اور طالبات کی، لڑکے اور لڑکیوں کی تعداد 18 ہے۔ میرے پڑھائے ہوئے شاگرد اور شاگردات، لڑکے اور لڑکیوں جن کو میں نے پڑھایا ہے اور سرٹیفکیٹ اس نے حاصل کیا، ان کی تعداد 1800 ہے، اور جن کو نئی سرٹیفکیٹ ملی اور بیچ میں پڑھائی چھوڑ دی، کئی ہزار کا میں نے تخمینہ کیا ہے۔ زندگی بھر پڑھتا رہا، 6 سال کی عمر سے پڑھتا رہا اور آج تک پڑھتے رہا۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرا ہے جس دن بغیر پڑھے سویا ہو، آج تک کہیں نہیں ملا۔ اور یہ جاہل چھپاٹ سب کو پتہ نہیں کہاں مل جاتا ہے کہ 2020 میں شادیاں چل رہی، تو جو بیٹیوں میں محبت نہ کر، طلاق ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، یہ سارے عقیدے غلط ہیں۔ میں عائشہ نے کہا، اے زمانے جاہلیت والوں، شوال میں شادی کرنے سے بچنے والوں، میری شادی شوال میں ہوئی اور اسی مہینے میں میری رخصتی بھی ہوئی، لیکن اللہ کے رسول نے سب سے زیادہ محبت مجھ سے۔ اگر کوئی آدمی یہ سب عقیدہ رکھ کر کے، سوچ کر کے اگر یہ سب کام کرتا ہے، شرک کرتا ہے، اور یاد رکھیے گا شرک ایک ایسا گناہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ ہم جو کچھ بھی کر کے جائیں گے، دوسرا اس میں کہیں کمی رہے گی، کہیں زیادتی رہے گی، کہیں کچھ رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن شرک کو نہیں معاف کرے گا۔ اس لیے یہ ساری چیزیں، یہ سارے اعتقادات، یہ سب سوچنا شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر کوئی سوچا ہے، عقیدے کے اس طرح کی بات سوچا ہے، اس طرح کی چیز سوچا ہے، تو سوچ لے کہ یہ عقیدہ باطل ہے، شرک ہے، اور شرک کی حالت میں مرو گے، سیدھے جہنم میں جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، شرک سے توبہ کیجیے، اور سال کے 12 مہینے میں کوئی بھی مہینہ غلط نہیں ہے، اور ہر مہینے میں 30 دن جو ہوتے ہیں ان میں سے کوئی بھی دن غلط نہیں ہے۔ ہفتہ میں 8 دن ہوتے ہیں، 7 دن ہوتے ہیں، اس میں بھی کوئی دن غلط نہیں ہے۔ اس لیے ہم اور آپ جو بھی سوچ لیں، حقیقت وہی ہے جو بالکل لاوا کی طرح ہے، قرآن میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے۔ اگر کوئی آدمی قرآن سے ہم کو دکھا دے گا، حدیث سے دکھا دے گا کہ مولوی صاحب نے 2020 میں شادی کرنے پر یہ لکھا ہوا ہے، سب سے پہلے میں اپنے علماء کے ساتھ دستخط کرنے کے لیے، ماننے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ لیکن کہیں اس طرح کی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے پتھر کھایا تھا انہی چیزوں کا علاج کرنے کے لیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان چیزوں سے بچیے، اور ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ ہم سے جو گردائیں، غلطیاں، گناہ ہو گئے ہیں، اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما، اے اللہ مجھے اچھے کام کرنے کی تو توفیق عطا فرما۔ یہ دعا کرتے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان کی زندگی گزارو، یہ شرک اور بدعت کی زندگی نہ گزارو، اس لیے کہ یہ گمراہی ہے اور سیدھے جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم پر قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، شرک سے دور رکھے اور بدعت سے بچائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔